توکل وہ راستہ جس کے ذریعے آنکھ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سب دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور اللہ نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو تمہارا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ بھی ایک ہی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے نا، تو اس جگہ سے وسیلہ بنتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، جیسے مچھلی کے پیٹ میں کسی کو زندہ رکھنا، آگ کا بجھ جانا، مکڑی کا جالا۔ بس کامل یقین ہونا چاہیے، یہ یقین ہو کہ اللہ ہے نا، وہی مسبب الاسباب ہے۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ زندگی بس سفر ہے اللہ سے اللہ تک۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو بس ایک اشارہ دیتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ ایک حکم دیتا ہے اور چاند سورج بن جاتا ہے، وہ ایک حکم دیتا ہے اور بادل کا ہر حصہ بارش بن کر برسنے لگتا ہے، وہ ایک حکم دیتا ہے اور خزاں کے سبھی پتے ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں، اور وہ ایک ہی حکم سے اس بے جان باغ کو بہار کے موسم سے بھر دیتا ہے۔ کچھ سجدے بس اللہ کو پانے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر میں رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تصور تو پھر تصور ہے، اس کے کن سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں، اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اسے ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے، اور اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گننے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کا وہ ڈر بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے
روک لے۔ شاخوں کو خالی بھی اللہ کی ذات کرتی ہے اور شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے بھرتا بھی اللہ ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ سے مایوس کرتی ہے؟ بس بیج ضرور بونا۔ وہ بیج دعا کی صورت میں ہے، نیت کی صورت میں، گمان کی صورت میں، صبر اور امید کی صورت میں ہے۔ دعا کرو گے تو اللہ پاک اس کو ہرا بھرا کرے گا، سچی نیت ہوگی تو اللہ اس کو پھل دے گا، جیسا گمان ہوگا وہ تم سے ویسا پیش آئے گا۔ صبر اور امید کرو گے تو شاخوں کی ڈالیاں پھولوں سے بھر جائیں گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دل میں صرف رب کے لیے محبت رکھو۔ دنیا کی محبت غم کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں۔ ہر خوشی ہر غم کا پہلا ہمراز اللہ کو بنائیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی کو تھام لے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ذات جس سے امید رکھی جائے تو نا امید نہیں کرتا، جس سے مانگا جائے تو محروم نہیں کرتا، جس کو پکارا جائے تو مایوس نہیں کرتا۔ وہ ذات جو کریم بھی ہے اور رحیم بھی، حنان و منان بھی ہے اور وہاب بھی ہے، جو بندے کی گمان کے ساتھ ہے، جس کے خزانے بے شمار ہیں، جس کی عطا بے کنار ہے، جو سب کی سنتا ہے۔ اسی سے مانگو اور اسی کو پکارو۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے مجھ سے نہیں ہوتے۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سب دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور اللہ نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو تمہارا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ رب سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں۔ تہجد، وہ جو بارش کے بعد 7 رنگوں کی دنک بنا سکتا ہے، اس کے لیے دکھ کو سکھ میں بدلنا بھلا کیا مشکل۔ بس اپنے رب سے جڑے رہیں اور پر امید ہو کر مانگتے رہیں، اور رب کریم ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان یا اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی گئی تلخیوں کے نقش دلوں پر ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے تمام کام رب سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں، کم میں نہیں حرام میں شرم کریں۔ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، لوگوں کو نہیں دینا۔